یہ جو رائج طریقے ہیں دنیا میں کامیابی کے، یہ وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو کر لیں. اگر اب تک ہوا ہے تو آئندہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اسی لیے لایا گیا ہے کہ لوگ کہیں جی بہت اچھا ہو گیا ہے. وقار یونس آ گئے، وہ ساری نظریں محسن نقوی سے وقار یونس پر جائیں گی. نقوی صاحب اپنا کام کریں گے. اب جو بھی برا ہوگا وقار یونس کے پاس ہوگا، جو اچھا ہوگا نقوی صاحب کے لیے ہوگا. میں تو بڑی بہترین چوائس ہے جی میری، میں نے لگا دی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ایسے چلنا ہے تو دیکھیں گے، اللہ کرے کہ پاکستان کے کرکٹ کے لیے بہتر ہو. لیکن آپ اگر مستقبل کی بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. ایک آپ کا حال کیا ہے، اور آپ کا حال یہ آپ کے ماضی کے اوپر بنیاد کرتا ہے کہ آپ کا جو ماضی تھا وہ آپ کا حال ہے. تو اگر آپ نے اپنا مستقبل ٹھیک کرنا ہے، ماضی اور حال کو نظر انداز کیے بغیر آپ کیسے مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی لوپ ہولز رہتے ہیں جب آپ کے فیصلے اس طرح سے میچور نہیں ہوتے ہیں، یا کسی کا ایک، میں دوپہر میں بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ جب آپ کرکٹ کے اوپر کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو اس کی پوری پاسٹ ہسٹری کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ کرکٹ ایسی چیز ہے جس پہ دنیا بھر کی نظریں ہوتی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہے پاکستان کا. کرکٹ کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے دیگر کھیل اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتے دیکھے ہیں. ابھی اولمپکس ہو رہا ہے، پاکستان بہت پیچھے ہے. لیکن اگر ہم کرکٹ کی بھی بات کرتے تو کرکٹ بھی ہماری بہت پیچھے جاتی جا رہی ہے. حافظ صاحب، چیمپئنز ٹرافی کیونکہ بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ ابھی 3 ایونٹس بھارت نے آگے ہوسٹ کرنے ہیں. فی الحال تو مطلب 2025 اور 2026 کی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے جب وہاں جانا ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں جائے گا. پاکستان بھی یہ اختیار رکھے گا کہ ہم نے نہیں جانا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ہائبرڈ ماڈل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تمام خبریں زیر گردش ہیں. لیکن حافظ صاحب، وقت آنے پر تو پھر ہم چلے جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، ہم انتظار بھی نہیں کرتے ہیں. میرا تو کوئی خیال نہیں ہے ایسا کہ ہم کوئی بہت اسٹرکٹ اس کے اوپر ڈیسیژن لیں گے اور ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے انڈیا نہیں آ رہا مت آئے. ہم کانفیڈنٹ ہیں اپنے فیصلے کو لے کر، لیکن جب بات آئے گی ہمارے جانے کی تو ہم پھر چلے جائیں گے. دیکھیں، وقت بہت باقی ہے اور چیمپئنز ٹرافی پہلے تو ہونی ہے، اور اس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے. جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا 2025 کے، اس کے بعد کے ایونٹس تو جو ہے نا، وہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی والا معاملہ اور چیمپئنز ٹرافی کے بعد والے معاملے میں مری میں بادل آئیں اور ہم یہاں پہ رضائیاں نکال لیں کہ جی سردی ساڑھے کو آ گئی ہے. تو چیمپئنز ٹرافی جب ہوگی یا اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اس کے اگلے ٹورنامنٹ کی بات ہوگی، کیونکہ اس کے فیصلے کے بعد ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی اپنی پالیسی بنائے گا یا اس کے بارے میں سوچے گا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو اکتوبر نومبر میں اگر چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے. اکتوبر میں تو، نومبر میں تو اس لیے بات کر رہے ہیں کہ شاید آئی سی سی کی سطح پر بورڈ میٹنگ ان کی اور اس میں کچھ بات ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی کا فیصلہ اس سے پہلے ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے بھی تھوڑا ڈیلے ہو جائے نا. لیکن جب تک چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوتا نہیں ہے، اس وقت تک چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بعد میں جو ہونے والے کرکٹ مقابلے ہیں، بھلے وہ پاکستان میں ہیں، بھلے سری لنکا میں ہیں، بھلے بنگلہ دیش میں ہیں، یا پھر انڈیا میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. چونکہ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک دن اس سے بھی تنگ آ جائیں گے کہ یار کی روزانہ ہی چیمپئنز ٹرافی، روزانہ ہی چیمپئنز ٹرافی، تنگ آ جائیں گے لوگ. لیکن ابھی تک ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس ہے، ابھی تک تو میزبانی پاکستان کے پاس ہے. اگر اس کو پاکستان سے لیا جائے گا تو اس کا بھی باضابطہ اعلان ہوگا، اور اگر وہ ہائبرڈ ماڈل پر جائے گی اس کا بھی باضابطہ اعلان ہوگا، اور اگر پاکستان میں ہی ہونی ہے، سب ٹیموں نے پاکستان آنا ہے، اس کا بھی باضابطہ اعلان ہوگا. اس کے لیے انتظار کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو ہوتی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں بہت ساری. راجیو شکلا نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے آئیں گے اور دیکھیں گے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، لیکن یہاں پر تو توڑ پھوڑ جاری ہے. خیر، اس کا سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اسٹیڈیمز کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں خدا بہتر کرے. لیکن جہاں تک سیکیورٹی چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بات ہے، میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اگر بہتر یا آنیسٹی کے ساتھ اگر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں مزید بہتری ہو سکتی ہیں. حافظ صاحب، رینکنگ کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے. بابر اعظم جو ہیں وہ رینکنگ میں بھی اوپر جا رہے ہیں، بہت سارے پلیئرز نیچے آ رہے ہیں. ٹیسٹ کی رینکنگ کی بات ہو رہی ہے، T20 کے اندر جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں، ٹیسٹ میں وہ اوپر جا رہے ہیں. حافظ صاحب، رینکنگ نے بھی بہت ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ویسے 8 مہینے پہلے جب ہم بات کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ شاید یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں کہ یہ رینکنگ کی بات کرتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور اللہ کرے کہ درست بات پیغام لوگوں تک پہنچے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے
کہ درست پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور جو چیزیں خالصتاً کھیل کے ساتھ جڑی ہیں اور جن سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ پہنچانی چاہیے. یہ بالکل بے معنی چیزیں ہیں. پیٹ کمنس جو ہیں انہوں نے گزشتہ برس میں 2023 میں آسٹریلیا کے لیے بحیثیت کپتان 2 ٹائٹل جیتے. ایک انہوں نے جیتا 50 اوورز کا ورلڈ کپ, ایک انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتی. اس کے بعد کوئی ان کی رینکنگ کے بارے میں بات کرے گا, بھلے وہ 20ویں نمبر پر ہوں, بھلے وہ 120ویں پہ ہوں, یا بھلے وہ پہلے نمبر پر ہوں, ان کے لیے ان کی جو کامیابی بحیثیت کپتان ہے وہ زیادہ یاد رکھی جائے گی. مطلب جب بھی تاریخ میں ذکر ہوگا تو وہ کپتانوں کی فتوحات میں یا کپتانوں کی کامیابی میں ان کا نام ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان میں آگا. آئی سی سی کی جو چیمپئنز جو رینکنگ ہے یہ تو ہر ہفتے بعد رینکنگ آ جاتی ہے. جو بندہ جو ہوتا ہے اس کو خود بھی بھلے یاد نہ ہو کہ میں تھا پچھلے مہینے نمبر 1 یا نہیں تھا. سو یہ صرف اور صرف ایک خبر کی حد تک ہے. جو پاکستان میں اس کو اور انداز میں پیش کیا گیا, مطلب 2 لائنوں کی خبر ہے اور اس کے اوپر اگر آپ انفرادی شخصیت پرستی میں لوگوں کو الجھا دیں گے تو بھلے بابر آج نمبر 1 ہو, کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کو. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کہاں پہ ہے, سپر 8 سے باہر ہو گئی ہے, یو ایس اے سے بھی ہار گئی ہے. لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ پاکستان 2024 کے ورلڈ کپ میں جب امریکہ کھیلنے کے لیے گیا تھا تو پاکستان ورلڈ کپ میں یو ایس اے سے بھی ہار گیا تھا اور پاکستان انڈیا کے خلاف 120 رنز کا ہدف حاصل نہیں کر پایا تھا. یہ ضرور لوگوں کو یاد رہے گا. یہ نہیں یاد رہے گا کہ اس دوران میں پاکستان کا کون سا کھلاڑی آئی سی سی کی رینکنگ میں ہوگا. تو یہ سوچنے کے 2 مختلف انداز ہیں. جو رینکنگ کے بارے میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کے خیال میں ٹھیک ہو, لیکن جو پرفارمنس بیسڈ چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے خیال میں پرفارمنس زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ کارکردگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر بعض لوگوں کے نزدیک رینکنگ اور درجہ بندی کی اہمیت ہے سو ٹھیک ہے, آپ اس کو لطف اندوز ہو. صاحب یہ کیلکولیٹ کس طرح کی جاتی ہے؟ مطلب کارکردگی ایک طرف ہمارے سامنے ہے, دوسری طرف رینکنگ میں اوپر نیچے آتے جا رہے ہیں, مطلب کون سی یہ بالکل ایک آپ اس کو کہیں نا کہ جیسے آپ اس کو کیسے کہیں کہ ایک خوشنما رنگ ہے اس کا. مطلب آپ کوئی ایک چیز خریدتے ہیں, اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر سے جو پروڈکٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ کوئی اس کا تعین نہیں ہے کہ کس نے, اب اگر ایک شخص ہے اس نے 6 مہینوں میں 10 مرتبہ مختلف میچز میں امپیکٹ کریٹ کیا اور اس کی ٹیم کو ضرورت تھی 12 بالوں پر 28 رنز کی, 12 بالوں پر 40 رنز کی, 12 بالوں پر 40 رنز کی 6 مہینوں میں 10 مرتبہ, اور اس نے 10 مرتبہ میں سے 8 مرتبہ اپنی ٹیم کو فتح دلائی. لیکن اس کے رنز زیادہ نہیں ہوں گے, رنز اس کے تھوڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح رینکنگ میں آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں؟ میچز تو اس نے جتوائے ہیں, ایک اور کھلاڑی ہوگا اس کی انفرادی طور پر کارکردگی رنز کے اعتبار سے اچھی ہوگی, زیادہ رنز ہوں گے, لیکن میچز نہیں جیتا ہوگا. تو پیمانہ کیا ہے پھر؟ پیمانہ آپ کو میچز جیتنے سے کرکٹ آپ کی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے, یا پھر میچز آپ نہ جیتنے اور ایک شخص آپ کا رنز کر رہا ہو تو آپ کی کرکٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ آپ کا سیٹ ہوگا. یہ پیمانہ ہے بہتری کا اور ترقی کا. تو یہ ایسی ہے. خیر بہت ساری چیزیں ہیں. اگین کیونکہ ہم روز گفتگو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بات وہ کریں جس کا کوئی سر پیر نظر آئے, نہ کہ ایسی کوئی بات ہو کہ جہاں پر آپ کو نہ سوال کی سمجھ آ رہی ہے, نہ جواب کی سمجھ آ رہی ہے, نہ کسی فیصلے کی سمجھ آ رہی ہے, جو آج کل ہو بھی رہا ہے. ہم ہوپ فل ہیں بہت زیادہ کہ جو بھی فیصلے کرکٹ میں کیے جا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ واقعی میں بہتر بنائے, نہ کہ یہ کہ ہم اور نیچے سے نیچے آتے جائیں. ہوپ گڈ, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے چیمپئنز ٹرافی کی, جس کو ہم نے ہوسٹ کرنا ہے. اس میں پاکستان کی اپنی کارکردگی بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان اگر خود اچھا کھیلتا ہے تو بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. بہت ساری آپ کی پاسٹ میں جو آپ کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے ہار کی, وہ اس کے اوپر پردہ آ سکتا ہے.